مدرسے انوار العلوم نیا مجاہد پیٹ ناندیڑ میں سالانہ جلسے دستار بندی کا شاندار انعقاد۔ مدرسے انوار العلوم نیا مجاہد پیٹ ناندیڑ کے زیر اہتمام سالانہ جلسے دستار بندی کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ اس بابرکت جلسے کی صدارت سابق صدر مدرس دارالعلوم کربلا حضرت مولانا عبدالحمید قاسمی نے فرمائی۔ جلسے میں مقررین خصوصی کی حیثیت سے صدر انجمن احیاء سنت مہاراشٹر، ناظم تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر اور استاذ تفسیر جامعہ سراج العلوم بھیونڈی حضرت مولانا مفتی حذیفہ قاسمی، صدر و مفتی اور استاذ فقہ و تفسیر حضرت مولانا فیاض احمد قاسمی، نیز ناظم دارالعلوم عزیزیہ دہے گاؤں عادل آباد اور امام و خطیب مسجد ابوبکر عادل آباد حضرت مولانا اکبر حسامی نقشبندی کو مدعو کیا گیا تھا۔ جلسے کی نظامت کے فرائض حضرت مولانا علی اصغر قاسمی نے انجام دیے، جبکہ جلسے کی قیادت ناظم و بانی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم وائی بازار حضرت مفتی سید شفیع الدین نے کی۔ مہمانان خصوصی میں مفتی محمد اعظم قاسمی، مفتی طالب بن غالب، مفتی سلمان رحمانی، حافظ محمد مختار، قاضی محمد رفیق، مولانا وسیم حسینی، مفتی رضوان فلاحی، مولانا مجاہد خان اور دیگر علماء کرام شامل تھے۔ جلسے میں شریک معزز علماء کرام کے دست مبارک سے مدرسے کے ان 4 طلباء کی دستار بندی کی گئی جنہوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ جلسے کے دوران مدرسے کے طلباء نے نعتوں اور تقاریر کے ذریعے اپنی علمی و فکری صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ طلباء نے نہ صرف اردو بلکہ انگریزی اور مراٹھی زبان میں بھی تقاریر پیش کر کے سامعین سے خوب داد حاصل کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا فیاض احمد قاسمی نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ہمیں اس کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں نمایاں کردار ادا کرنے والے دینی مدارس کی ضروریات پوری کرنا پوری ملت اسلامیہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ زندگی مختصر ہے، اس دنیا میں کمائی گئی نیکیاں ہی آخرت کا سرمایہ بنے گی۔ حضرت مولانا مفتی حذیفہ قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ انسانی جسم موجود ایک معمولی سا عضو جیسے گردہ اگر خراب ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور ڈائلیسس جیسی تکلیف دہ اور مہنگی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگ قرآن سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے تقاضے پورے کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، سمجھ کر پڑھا جائے اور اسے یاد کیا جائے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ بنا سکے تو کم از کم دینی مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی کفالت کی ذمہ داری ضرور قبول کرے تاکہ طلباء کو سہولت ہو اور مدارس کے اخراجات کا بوجھ کم ہو سکے۔ انہوں نے دینی مدارس پر خرچ کرنے والوں کی دل کھول کر ستائش بھی کی۔ جلسے میں شریک تمام علماء کرام کا مدرسے کے ذمہ داران کی جانب سے شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ نیا مجاہد پیٹ میں واقع مدرسے انوار العلوم میں گزشتہ 8 برسوں سے اپنے مؤثر تعلیمی نظام کے ذریعے ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ اس ادارے میں اس وقت 150 سے زائد طلباء خیام و تعام کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اب تک 15 طلباء حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت مولانا صادق اشاعتی کی نگرانی اور رہنمائی میں یہ ادارہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جلسے میں طلباء کے ساتھ ان کے سرپرست بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت مولانا مفتی حذیفہ قاسمی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا، جبکہ تمام شرکاء کے لیے طعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ جلسہ اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب رہا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ محترم بزرگوں، آج ہم شہر نادر کے ایک ادارے جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے جلسہ سالانہ جلسہ دستار بندی میں مولانا محمد صادق صاحب کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے۔ الحمدللہ ادارہ نیا ہونے کے باوجود بڑی محنت کے ساتھ جافشانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادارے کے ذمہ داران قابل اعتبار ہیں، قابل اعتماد ہیں اور علاقے کے لوگوں کی محبتیں، ان کا بھروسہ بھی ان کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ قرب و جوار کے بہت سے علماء کرام تشریف فرما رہے۔ 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی اور ماشاءاللہ تقریباً 10:30 بجے تک یہ پروگرام جاری رہا۔ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کا ناظم تنظیم مفتی محمد حذیفہ قاسمی علاقے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس نوخیز ادارے کا زائد سے زائد تعاون کریں
تاکہ انشاءاللہ جو ان کے عزائم اور ارادے ہیں وہ جلد از جلد تکمیل کو پہنچیں، اور یہاں دینی تعلیم میں آپ کا جو بھی تعاون لگے گا اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ ادارے کے ذمہ داران سے درخواست کروں گا آپ پورے اخلاص کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اسباب کم ہو یا زیادہ انشاءاللہ سارے کام مکمل ہوں گے۔ آپ کی پوری توجہ تعلیم پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، ترقیات سے ہمکنار کرے، یہ میری دعا اس ادارے کے لیے۔ دیکھیے چیلنجز کتنے ہیں اس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ ہم کو صرف ایک پیغام دینا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو۔ میں نے اپنے بیان کے اندر بھی یہ بات کہی، حالات کچھ بھی ہونے دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ترقیات ملیں گی، اور اللہ کے ہاں آپ کے کام کا اجر اور ثواب دوہرا اور تگنا ہو جائے گا۔ وہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ہر رات کے بعد دن ہے، ہر دن کے بعد رات ہے، ہمیشہ کوئی ظالم نہیں رہا کرتا، وقتی باتیں ہیں، وقت آئے گا گزر جائے گا، لیکن اپنے آپ کو آپ مضبوط کیجئے۔ کہیں پر اگر واقعتاً ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کریں، کاغذ میں کمی ہے، کوئی لین دین میں کمی ہے، معاملات میں کمی، اس کی اصلاح کریں۔ باقی انشاءاللہ یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ دنیا کے جن خطوں کے اندر دین پر بین لگا دیا گیا، کیا دین وہاں مٹ گیا؟ نہیں، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کیجئے۔ الحمدللہ آج یکم شعبان المعظم بروز چہارشنبہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم نیا مجاہد پیٹ ناظم اعلیٰ مولانا صادق صاحب اشاعتی سالانہ جلسہ ہوا، جس میں 4 خوش نصیب چھوٹے نونہال طالب علموں نے حفظ کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ آج ان کی دستار بندی ہوئی اور بعد نماز مغرب متصلاً جلسے کا انعقاد ہوا اور دیر تک چلتا رہا۔ مختلف مساجد کے ائمہ کرام کی آمد ہوئی اور تقاریر طلباء کا تعلیم مظاہرہ پیش ہوا، اور حضرت مولانا مفتی سید حذیفہ صاحب قاسمی کی اختتامی تقریر اور دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ الحمدللہ مدرسہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اللہ کرے کہ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دین دونی راتوں ترقی عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے مال عمل فرمائے۔ الحمدللہ آج جامعہ انوار العلوم میں تشریف آوری ہوئی، مفتی حذیفہ صاحب کا خطاب تھا، ان کی صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ آج 21 جنوری 2026 ہے، ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے اجلاس جاری رہا، 10:30 بجے تک ماشاءاللہ یہ پروگرام چلا، اور طلباء کے چہروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ طلباء اپنے گھر سے زیادہ مطمئن ہیں یہاں پر۔ ان کی تعلیم تربیت کا بہترین نظم حافظ صادق صاحب کر رہے ہیں، اور حافظ صادق صاحب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہمیشہ بچوں کی فکر کرتے، ادارے کی فکر کرتے، اور ادارے والے ماشاءاللہ بچوں کی فکر کرتے۔ جب طلباء اور اساتذہ میں محبت ہو تو طلباء ذوق در ذوق علاقے میں بڑھتے ہیں۔ 4 حافظ قرآن اس جامعہ انوار العلوم سے جو ہے حافظ بن کر آج فارغ ہوئی ہے، اور ان کو دستار بندی کی گئی، یہ خوش عین بات ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صادق صاحب جو قلیل وقت میں بہت بڑا کام انجام دیے، فلک بس عمارت بننا، جگمگاتے ادارہ قائم کرنا، اور ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی آنے کو بھی تیار نہیں، تو ایسے علاقے میں کام کرنا ایک بڑا مجاہدانہ کام ہے۔ بہرحال حافظ صادق صاحب مضبوط آدمی ہے، اور ان کے پیچھے ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حافظ صادق صاحب جہاں پر جائیں گے ان کو لوگ مایوس نہیں کریں گے، ان کے بہت سارے عزائم ہیں۔ آپ ہمت سے کام کرو، جیسا مفتی حذیفہ صاحب نے کہا، چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمارا ہر کام توکل اللہ ہوتا ہے، ہم اللہ ہی کے اوپر توکل کر کے کام کرتے ہیں۔ آئندہ جتنے بھی کام آپ کے اللہ ہی کے بھروسے پر کام کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ اس میں دعا کرتا ہوں۔ برکاتہ آج بروز بدھ 21 جنوری 2026 کو مدرسہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کا سالانہ جلسہ و دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا تھا الحمدللہ، جس میں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی سید حذیفہ صاحب ناظم تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر سے تشریف لائے تھے،
اور اسی طرح سے مفتی فیاض صاحب، اور اسی طرح سے عادل آباد تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا اکبر الدین صاحب حسامی نقش بندی جو عادل آباد سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح سے شہر کے معزز مفتیان کرام علماء کرام عبدالحمید خان صاحب، مفتی اعظم صاحب، مفتی سید شفیع الدین صاحب، یہ شہر کے تمام معزز مفتیان کرام ائمہ حضرات تشریف لائے تھے۔ ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ جلسے کے اندر بہت کامیابی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ناندیڑ شہر کے تمام معاونین و محسنین کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادارے کے اندر الحمدللہ 100 سے زائد طلبہ تعام و قیام کے ساتھ زیر تعلیم ہے، لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا ناندیڑ شہر کے اندر کہ کبھی کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہو، اور اللہ سے ہم نے دعا کی ہے، اور اللہ نے فوراً ناندیڑ شہر والوں کو کھڑا کر ہمارا اس چیز کا تکفل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ناندیڑ شہر کے تمام معاونین و محسنین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ اسی طرح سے جو بھی اس ادارے کا دامِ درہم تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ ادارے کے اندر الحمدللہ اس مرتبہ 4 حفاظ کرام فارغ ہوئے ہیں، اور مدرسے کی عمر بہت کم ہے، تقریباً 8 سال عمر ہے مدرسے کی، لیکن الحمدللہ اس ادارے نے امت کو تقریباً 15 حفاظ کرام امت کو عنایت فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ تمام ہی مخلصین و معاونین اس ادارے کا پرزور تعاون فرما کر اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات کی طرف گامزن کریں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کی ایک اہم رکن و زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لے۔ کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو تو وہ اپنی اس دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابیں دیکھیں۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیے، آپ دیکھیں گے کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ فقیر ہے، کچھ یتیم و اسیر ہے، کچھ سہارے والے، کچھ بیچارے 2 روٹی کے محتاج ہیں۔ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید اور ہر رات شب برات ہے۔ کچھ بیچارے 2 روٹی کے محتاج ہیں، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا، جن کے پیٹ خالی ہے اور تن پر کپڑا بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا گزر کیسے ہوگا۔ اگر وہ کسی سے قرض مانگنے جائے تو قرض نہ ملے، مزدوری کرنا چاہے تو انہیں اپنے یہاں کوئی کام نہ دے، آپ بتائیے ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسلام آیا، اس نے ان کی طرف بھی خاص توجہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنے اپنے پیروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو، پردیسی اپنے وطن لوٹ جائے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کر دے، کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے کسی معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہوا۔ وہاں دولت کی اس گردش سے کوئی محتاج نہ رہا، لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے مگر کوئی نظر نہ آتا تھا۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ محترم حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سن کر میری ہمت افزائی کریں گے۔ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن پاک۔ محترم حاضرین، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اور سچی کتاب ہے، اس کا ایک حرف سچا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن تھوڑا نازل ہوا،
دوسری تمام کتابیں ایک ہی وقت میں پوری کی پوری نازل ہوئی، لیکن ہمارا یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے جو اب قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کا وعدہ قرآن شریف میں موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ محترم حاضرین، ایک ایمان والوں کا جیسے مننا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سب سے پاک کتاب، سچی کتاب، قیامت تک رہنے والی ہے، ویسے ہی اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہر ایک ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کا حال کچھ عجیب سا ہے، اگر ظلم اور تشدد پر اتر آتا ہے تو اپنے ہی بھائی بندوں کو ہاتھ سے چیٹ ڈالتا ہے، اور نرمی پر اتر آتا ہے تو پانی کے جراثیم، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے، زہریلے سانپ اور کھیتوں کو ویران کرنے والے جانوروں کو حفاظت عین مذہب سمجھنے لگتا ہے۔ حد یہ ہے کہ پانی کے ننھے جراثیم کے بچاؤ کے لیے پانی چھانتا ہے، ہوا میں اڑنے والے جراثیم کے منہ پر کپڑا باندھ دیتا ہے، اور خواہشات نفسانی پوری کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ ساری جہاں کی حنائی اس کا آغوش غم کرے، اور ترک خواہشات کی طرف توجہ کرتا ہے تو دنیا سے دور پہاڑوں کے غاروں میں، جنگل کے تنہائیوں میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ مگر اسلام اس طرز زندگی کا سخت مخالف ہے۔ اسلام کا کہنا ہے کہ تم عدل اختیار کرو، بیچ بیچ کی راہ چلو، اس راہ پر گامزن ہو جو سیدھی ہو، اس بات کا فیصلہ کرو جو حق ہو، اسی کام کے لیے جان کی بازی لگاؤ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو۔